اور حضرت عباس کی آمد کا ایک جملہ سنتے جائیے گا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی حضرت عباس بی بی زینب کے ہاتھوں میں آئے نا، تو بی بی زینب نے حضرت عباس کے کان میں کچھ کہا، کان میں کچھ کہا. اب فقط کان میں کچھ کہنا تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ منظر سنا نا اور یہ منظر دیکھا مولا علی نے، تو ایک مرتبہ جناب زینب کو بلایا اور کہا زینب یہ بچہ تو ابھی اس دنیا میں آیا، تم نے اس کے کان میں کیا کہا؟ زینب نے گریے کی صدا بلند کی اور کہا بابا جب میری ماں کو تماچا لگا تھا، جملہ میں نے بول دیا، مجھے مولا معاف کیجیے، جب میری ماں کی شکم میں محسن شہید ہوا تھا، جب میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، تو میری ماں نے ایک مجھے بات کی تھی، میری ماں نے مجھے ایک وصیت کی تھی. کہا کیا وصیت کی تھی؟ کہا وصیت یہ کی تھی کہ زینب جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی نا تو تمہارا ایک بھائی پیدا ہوگا، اس کا نام عباس ہوگا، بس اس عباس کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا عباس تمہیں فاطمہ نے سلام کہا ہے. عباس تمہیں آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہو گئی ہے. تمہیں فاطمہ نے سلام کہا ہے. عزاداروں ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ جیسے ہی حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں گئے تو علامہ حضرت حسین جدید صاحب بیان کرتے ہیں ایسے ہی نہیں گئے، شاید مولا نے اپنے دونوں بازوؤں کو آگے کیا ہوگا. آقا یہ دونوں بازو بھی آپ کے لیے موجود ہیں، میں یہ دونوں بازو آپ کے لیے کٹواؤں گا. عزاداروں عجب نہیں ہوگا کہ جب ایک مرتبہ حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کو صدا بلند کی تھی اور امام حسین نے یہ کہا تھا عباس ذرا مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. ایک مرتبہ مولا نے بھائی کی صدا کو بلند کیا. عزاداروں علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی عباس نے بھائی کی صدا کو بلند کیا، ایک کالے کپڑے والی بی بی گریہ کرتے ہوئے آئی اور کہا عباس تم نے حسین کو بھائی کہا، عباس ذرا مجھے ایک مرتبہ ماں کہہ دو، عباس ذرا مجھے ایک مرتبہ ماں کہہ دو. ایک مرتبہ مولا غازی نے گریہ شروع کیا، کہا بی بی آپ کون ہیں یہ سننا تھا. ایک مرتبہ وہ کالے برقعے والی بی بی گریہ کر کے کہتی ہے عباس میں اس غریب حسین کی غریب ماں فاطمہ، میں غریب ماں فاطمہ. عزاداروں قیامت کی رات آ گئی، قیامت کی رات آ گئی. آج کی رات علم اٹھے گا، آج کی رات یہ معصوم بچے علم کو اٹھائیں گے. آج کی رات ان کے باپ، ان کے والدین، ان کی مائیں ان کو ہاتھوں میں علم کو دیں گی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو علم کو اٹھائیں گے. اور عزاداروں آپ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے بچوں کی تمام خوشیوں کو دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کا کوئی دکھ نہ دکھائے. میں فقط اتنا کہوں گا ابھی آپ کے بچوں کو جب پیاس لگے گی نا آپ ٹھنڈے پانی کھولیں گے، اپنے بچوں کو پلائیں گے. آپ کے بچوں کو بھوک لگے گی آپ ان کو کھانا کھلائیں گے. لیکن عزاداروں کربلا کا میدان تھا، کربلا کا میدان تھا. حسین کی ننھی سکینہ پیاسی تھی. ایک مرتبہ سکینہ نے حضرت عباس کو یہ محسوس ہوا کہ جس طرح میرے مولا کا ابا کا دامن کسی نے پکڑا ہے. اب مولا یہ سمجھا کہ جب بھی کوئی مجھے بلاتا ہے یا تو میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے یا مجھے آواز دے کر بلاتا ہے. یہ کون ہے جس نے میرے ابا کے دامن کو پکڑا؟ میں کہوں مولا وہ ننھی سکینہ ہے، 4 برس کی سکینہ ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے چچا کے ابا کا دامن پکڑا اور کہا چچا اللہ تاش، چچا اللہ تاش. چچا سکینہ بہت پیاسی ہے، چچا علی اصغر بہت پیاسا ہے، چچا
حسین نے کہا عباس جانا چاہتا ہے نا؟ عباس عزادارو ہاتھ جوڑ کے ہدیہ کروں، عزادارو ہاتھ جوڑ کے ہدیہ کروں۔ میں نے آج روایات میں پڑھا کہ امام جعفر صادق سے یہ روایت ہے کہ امام جعفر صادق روزانہ جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں اور مولا یہ کہتے ہیں یا میرے اللہ جو بھی عباس کا ذکر سن کر اونچی آواز میں گریہ کرے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی شہادت کا، ان کی حاجات کو پورا فرمانا۔ عزادارو شرما کے گریہ نہیں کرنا، ایسے گریہ کرنا ہے کہ جس طرح کوئی بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر گریہ کرتی ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس شہید ہونے آیا ہے نا، عباس زینب کے پاس چلا جا، زینب تجھے اجازت دے گی۔ اب عزادارو ایک مرتبہ علی کا علی بیٹا علی کی علی بیٹی کے پاس پہنچا۔ اب وہاں پر جناب زینب نے آتا ہوا دیکھا نا ایک مرتبہ، اب زینب نے گریہ شروع کیا۔ عباس نے کہا بہن زینب سکینہ بہت پیاسی ہے، علی اصغر بہت پیاسا ہے، مجھے اجازت دے دو۔ عزادارو غربت سنتے جائیے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے منظر دیکھا اور جناب زینب نے کہا عباس شہادت کی اجازت لینے آئے ہو نا، عباس ذرا میرے قریب آؤ۔ عزادارو ایک مرتبہ میرا مولا قریب آیا، زینب نے گریہ کی صدا کو بلند کیا اور کہا عباس تم جانتے ہو ایک مرتبہ میں چھوٹی تھی اپنے بابا علی کے زانوں پہ بیٹھی ہوئی تھی میں چھوٹی تھی اپنے بابا علی کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عباس مجھے پتا نہ چلا، کہیں سے ہوا چلی میرے سر سے چادر اتر گئی، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ عباس شرما کے نہیں رونا، عباس چادر کا اترنا تھا۔ میرے بابا نے کبھی میرے ہاتھوں کے بوسے لیے، کبھی میرے بالوں کے بوسے لیے۔ میں نے کہا بابا کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، کبھی میرے بالوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا تھا زینب تیرے ان ہاتھوں میں رسن بندھے گی، شرمانے کی جگہ تو بے پردہ کربلا سے کوفہ سے شام جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عباس میں ایک بہن ہوں نا، میں نے اپنے بابا سے کہا بابا جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون اتارے گا؟ عزادارو یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا جانے لگے۔ عزادارو میرے مسائل کے بعد ایک مرتبہ آپ تمام لوگ حلقہ بنائیں گے، آپ تمام لوگ ماتم کریں گے، مولا غازی کا ماتم کریں گے۔ اب جیسے ہی مولا عباس روانہ ہوئے نا، بی بی زینب نے تمام بیویوں کو بلایا اور کہا بیویوں ذرا جمع ہو جاؤ اور بیویوں حلقہ بنا لو۔ اے بیویوں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں تمہاری چادر کی ضمانت دوں گی، میں تمہاری چادروں کی ضمانت بنوں گی۔ اے بیویوں مجھے معاف کرنا، عباس جا رہا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ عباس جانے لگا۔ جب مولا گئے ہیں نا عزادارو میں پڑھوں گا، آج مجھے معاف کر دیجئے گا، عزادارو میں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ مولا جیسے ہی گئے نا، اب جیسے ہی مولا گئے سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور کہا بچوں دیکھو میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، اور دیکھو بچوں میرا جب چچا پانی لے کر آئے گا نا سب بچوں کو پانی ملے گا، لیکن بچوں سب سے پہلے میں علی اصغر کو پانی دوں گا، سب سے پہلے میں علی اصغر کو پانی دوں گی۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا گئے، عزادارو جیسے مولا گئے نا، عزادارو کہیں سے تیر آیا مولا کی آنکھ پہ لگا، یہ بہت بڑا مسائل کا جملہ تھا، مولا کی آنکھ پہ لگا۔ عزادارو ایک مرتبہ ایک ذاکر نے یہ جملہ پڑھا کہ مولا عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ اب عزادارو ایک شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، عالم دین ہے، انہوں نے کہا جیسے ہی ذاکر نے جملہ پڑھا نا کہ عباس کی آنکھوں میں تیر لگا، عزادارو ایک مرتبہ شیخ اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا نا تو عالم کو بلایا اور ذاکر کو بلایا اور کہا اے ذاکر دیکھو آئندہ یہ روایت نہیں پڑھنا کہ عباس کی آنکھ
معائنہ کیا اور میرے مولا نے کہا اے شیخ، اور مولا نے تمام ذاکروں کو وصیت کر دی اور کہا اے شیخ جا کے میرے عزاداروں کو بتانا کہ میری آنکھ میں تیر لگا تھا۔ میری آنکھ میں تیر لگا تھا، اور شیخ میرے عزاداروں کو بتانا کہ جب تمہاری آنکھ میں کچھ جاتا ہے